من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہیں جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے یدبر الامر ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے یفعل ما یشاء ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کائنات دا خالق ہے کائنات دا مالک ہے ذرے ذرے دا رازق ہے
انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، امام الکل، ختم الرسل، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، کائنات دے کائنات دے امام، کائنات دے رہبر، کائنات دے رہنما، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ حضرات و حاضرین، سامعین اکرام، قابل صد، قابل احترام، معززات، مکرمات، میری اسلامی ماں بہنوں، اللہ دی عظیم البرکت، عظیم الشان کتاب جو اس وقت تلاوت کیتی گئی ہے، عظیم البرکت کتاب دا عظیم الشان سپارہ پہلا، سپارے دا پہلا رکوع، سورت دا نام سورہ البقرہ اور سورت دا بھی پہلا رکوع۔ زمانیاں وچوں بہترین زمانہ خالق کائنات جناب دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بہترین زمانہ سی۔ جس طرح کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، نیچے چلایا، خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یمونہم۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ اور پھر اس تو بعد میرے تو بعد والیاں دا زمانہ ہے، اور پھر میرے تو بعد والیاں تو جڑا بعد دا زمانہ ہے پھر وہ بہتر ہے۔ یعنی سب تو بہترین جو زمانہ ہے وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا زمانہ ہے اور میرے پیغمبر دا دور سی۔ پھر اس تو بعد وقت بدلتا گیا، بدلتا گیا، بدلتا گیا، بدلتا رہے گا۔ جس طرح اسی اس دور دے اندر گزرے ہیں، اسی سمجھنے ہاں کہ یہ دور وقت زمانہ بہت گھٹیا جا آ گیا ہے، حالانکہ زمانے سارے رب دے نے، زمانے نو برا نہیں کہنا چاہیے، برا انسان خود ہوندا ہے۔ ایدیاں حرکتاں تے ایدیاں عادتاں جڑیاں نے وہ بریاں بن جاندیاں نے۔ جس طرح ساڈے اس دور دے اندر دن اوہی نے، راتاں اوہی نے،
نظام چلان والا اللہ دی ذات ہے، نظام او دا ہی ہے، لیکن ساڑھے اس دور دے اندر پرفتن دور ہے، بڑا عجیب جا معاملہ ہے۔ اسی سمجھنے ہاں کہ اے دور جڑا ہے بہت برا جا آ گیا ہے، حالانکہ ساڑھے تو بعد بھی کچھ ایسے لوگ آن والے نے، دور آن والا ہے، وقت آن والا ہے جو ساڑھے تو بھی کٹیا ہوئے گا۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جد تک دنیا دے اندر، کائنات دے اندر بسنے والیاں دے اندر اللہ دی ذات دا نام لین واسطے اللہ دے نیک بندے موجود نے، اونا دی برکات نال، اونا دی وجہ تو اے دنیا قائم دائم ہے۔ جدوں اللہ دے نام لین والے، رب نو یاد کرن والے ختم ہو جان گے، ایک بھی بندہ جد تک ہے وے تے اللہ دی ذات اس دنیا نو قائم دائم فرمائے گا۔ جدوں ایک بھی نہ رہے گا تے اللہ قیامت پیدا کر دے گا۔ اور قیامت دا علم میرے اللہ دی ذات کول ہے۔ بس اے سمجھو کہ دنیا اجے بھی قائم ہے، اور او دی وجہ اے وے کہ اللہ اور اس دے رسول دا نام لین والے، مثال دے طور تے علماء، خطبا، اللہ اور او دے پیغمبر دیاں باتاں سناندے نے، قرآن سناندے نے، حدیث مصطفیٰ سناندے نے، اور بچیاں نو پڑھاندے نے، قرآن دی تعلیم دیندے نے، حدیث مصطفیٰ دی تعلیم دیندے نے۔ انہاں لوگاں دی وجہ تو یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا دی بقا ہے۔ جدوں رب دا نام لین والے مٹ جان گے، ختم ہو جان گے، تو اللہ قیامت پیدا فرما دے گا، قیامت برپا کر دے گا۔ باقی وقت، ہر وقت آنے والا وقت ایک تو گھٹ ہی آئے گا، ایک تو دوسرے تو کچھ اور طریقے نال دیکھنا پڑے گا۔ جس طرح میرے پاک پیغمبر دا دور، وقت، زمانہ بہت بہتر زمانہ سی، پھر اس تو بعد آن والیاں دا، یعنی میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا زمانہ، آپ دی موجودگی دے اندر آپ دا جڑا وقت ہے، زمانہ سب تو بہتر، پھر آپ دے جان تو بعد صحابہ دا جڑا دور ہے پھر او بہتر۔ اور نبی علیہ السلام نو جنہاں نے دیکھیا ہے ایمان دی حالت دے اندر، پھر ایمان دی حالت دے وچ دنیا تو گئے نے، انہاں نو صحابی کہا جاندہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام چلے گئے، صحابہ آئے، تے صحابہ نو پھر جڑے دیکھن والے نے، یعنی جنہاں نے نبی علیہ السلام نو نہیں دیکھیا،
لیکن نبی علیہ السلام نو دیکھن والیاں نو دیکھیا ایمان دی حالت وچ، اور پھر ایمان دی حالت وچ ہی دنیا تو گئے نے، انہاں نو تابع کیا جاندہ ہے۔ اور پھر اس تو بعد آن والے جنہاں نے نبی علیہ السلام دا زمانہ نہیں پایا، نبی علیہ السلام نو دیکھن والیاں دا زمانہ نہیں پایا، اور جنہاں نے نبی علیہ السلام نو دیکھن والیاں نو دیکھے ہے، یعنی صحابہ نو جنہاں نے دیکھے ہے، انہاں نو جنہاں دیکھے ہے انہاں نو تبع تابع کیا جاندہ ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نو دیکھن والیاں نو صحابی کیا جاندہ ہے، اور صحابہ نو دیکھن والیاں نو تابع کیا جاندہ ہے، اور تابع نو دیکھن والے نو تبع تابع کیا جاندہ ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہاں نے مینوں دیکھے ہے ایمان دی حالت دے اندر، پھر ایمان دی حالت ہی اندر ہی دنیا تو گئے نے، اللہ انہاں تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر جنہاں نے مینوں نہیں دیکھیا لیکن مینوں دیکھن والیاں نو دیکھیا، اللہ نے انہاں تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ میں اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دے صحابہ نو دیکھن والیاں دے وچوں ایک ہستی دا ذکر کرنا چاہنا کہ جنہاں نے میرے پاک پیغمبر نو تے نہیں دیکھیا لیکن میرے مصطفیٰ نو دیکھن والیاں نو دیکھیا ہے۔ انہاں دا نام اسم گرامی حضرت سالم رحمت اللہ علیہ۔ ایک حضرت سالم رضی اللہ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، اور اے سالم نبی علیہ السلام دے صحابہ دا دول پان والا، نبی علیہ السلام دا نہیں صحابہ دا دول پان والا اے سالم رحمت اللہ علیہ نے۔ اللہ دی ذات نے حضرت سالم نو بڑا ہی مقام عزت عطا فرمائی سی، اور پھر کوئی عام شخصیت نہیں، اے بڑے اچھے گھر دا بچہ ہے، اچھے خاندان دا اے لڑکا ہے۔ اور پتہ ہے نا کہ خانداناں نو بھی دیکھیا جاندہ ہے کہ اے کس خاندان دا بچہ ہے، اے کس گھرانے دا بچہ ہے، خانداناں نو بھی دیکھیا جاندہ ہے، خاندان بھی بڑی اہمیت رکھدا ہے۔ اور میں ایک قربان جاواں حضرت سالم کس خاندان تے کس گھر دا یہ بچہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہاں دا اے صاحبزادہ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اے پوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں او ذات ہے اور وہ ہستی ہے جنہ دا تسی فلدن پچھلے جمعہ دے خطبات دے اندر انہ دا ذکر خیر سنے ہیں۔
بڑی دل جمی نال اور محبت نال، شوق نال، ذوق نال اللہ دا قرآن، مصطفیٰ دا فرمان اور انہاں ہستیاں دا ذکر سنیا کرو۔ اج کل لوگ یہ گل کہندے نے لیکن جڑا سمجھدا ہے وہ نہیں۔ وہ چھوٹو اینوں اٹھاؤ، سونا آیا لگتا ہے، ادھر آ کے بیٹھ کے اٹھ ماشاء اللہ، منہ دھو کے آ جلدی، چھٹے مار کے آ، توجہ نال بیٹھو۔ لوگ یہ کہندے نے کہ مولویاں دا کی کام ہے، مولوی کیڑا حل واندے نے، مولوی کیڑا ڈنگل چالتے نے، مولوی کیڑا ٹلائیاں تے جاندے نے، یہ جان تے انہاں نوں پتہ چل جائے، کئی انج دیاں گلاں کرتے ہیں۔ لیکن جڑے سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ جنی انہاں دی محنت ہے یا جنی انہاں دی کوشش ہے، شاید ہو سکتا ہے دنیا دے اندر کسے دی ہوئے۔ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا کیونکہ ٹائم پہلے ہی مختصر ہوتا ہے، نہ مینوں حقائقاں بیان کرن دی عادت ہے، نہ کہانیاں سنان دی۔ اہل علم جو ہوندے نے انہاں کولوں رب دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان ہی نہیں مکدا، انہاں نوں ضرورت ہی نہیں پیندی کہ کوئی کہانیاں شروع کر لین، کوئی ادھر دی کر لین، کوئی بغداد دی شروع کر لین، کوئی فلاں دی کر لین، کوئی فلاں دی شروع کر لین۔ اگر علماء دی محنت کم ہوندی تو میں سمجھنا پھر محمد الرسول اللہ دی اے ڈیوٹی نہ لگدی صلی اللہ۔ سب تو زیادہ مشکل ڈیوٹی، سب تو زیادہ مشکل کام اے علماء دا کام ہے۔ علماء نے اینوں مسائل دی طرف بلانا ہے، سمجھانا ہے، تے جنہوں گھروں دوری وال سالن نہیں نہ ملدا وہ بھی گل کر جاندا ہے۔ اے پھر انبیاء دا اور علماء دا اے صبر ہے کہ انہوں برداشت کر دیں، اور سب تو مشکل ڈیوٹی اے وے کیونکہ اللہ دی ذات نو پتہ سی کہ مشکل ڈیوٹی دین واسطے محمد الرسول اللہ ہی ہے نے، مگر نہ کوئی اور ڈیوٹی دے نہیں سکتا۔ دینی ہوندی تے پھر ابو جہل بھی ہے سی، اتبا شیبہ بھی ہے سن، مکے دے چودھری سن، لینڈ لارڈ سن، رئیس سن، بلکہ خود کہندے نے کہ رب نے کس بندے نو نبی بنا کے بھیج دیتا ہے؟ اللہ کو مکے دے سردار تے چودھری وال قرآن نازل کرتا، تے اللہ دی ذات نے فرمایا مینوں پتہ ہے کہ تسی جننے جوگے ہے ہو، تے میں اونوں ہی ذمہ داری سونپنی سی جڑا اس قابل سی، لہذا تسی انہیں جوگے نہیں، تسی سنائی دیندے ہو کہ چودھری ہے مکے دا ابو جہل، ابو لہب، اتبا، شیبہ، لیکن کل تسی کچھ نہیں سی سکنا۔ یہ میرا نبی ہے، میرا مصطفیٰ ہی ہے، جن نے گالیاں بھی سنیاں نے، جن نے لوگاں دے کولوں ماراں بھی کھادیاں نے، پتھر بھی کھادے نے، دیس نکالا بھی ہویا ہے، سب کچھ ہویا ہے۔ 2 سال تک ابن ابی شیبہ دے اندر، سونے ہوئے معمولی بات نہیں، شیب ابن ابی طالب دے اندر میرے مصطفیٰ نے 2 سال بھوک تے پیاس کٹی ہے، درختاں دے پتے کھا کے، گاس کھا کے تے اللہ دی توحید نو بیان کیتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ دسدے نے پخانہ انج دا آن لگ پیا جی میں بکریاں مینگنا کردیاں سی، اسی سمجھنے انہاں دی گل ہی کوئی نہیں۔ علماء نو بھی انہاں ہی محتاط رہنا پیندا ہے
اور پھر اے نہیں کہ اٹھیا چال پائی تو اٹھیا اپنی دہلیز تو نکلیا تو ممبر تے آ کے کھلو کے شروع کر دیتا ہے. اے پتہ نہیں کنی دیر تک محنت کیتی جاندی ہے اور قرآن دے افراد الٹ پلٹ کیتے جاندے نے, مصطفیٰ دی حدیث دے افراد گلدان کیتے جاندے نے, محنت کر کے مختلف جگہ تو احادیث ڈھونڈ کے نکال کے محنت کر کے پھر ایتھے آ کے انسان کھڑا ہوندا ہے, پھر بیان کرتا ہے. تساں تے ماشاءاللہ 8 دنوں بعد پہنچنا ہے نا تے سننا ہے, لیکن خطیب نے بیان کرنا انہیں اگلے 8 دن دا پھر منتظر تے تیاری شروع کرنی کہ اگلے جمعے نو کی بیان کرنا ہے. تو جنہ نے کہانیاں سنانیاں نے پھر تے مشکل ہی کوئی نہیں, پھر تے ٹھیک ہے. تو جنہ قرآن سنانا ہے حدیث سنانی ہے انہاں دیاں بڑیاں محنتاں نے, اور میں بھی بڑی محنت کر کے مواد لے کے تواڈے کول پہنچنا وا. انہوں ضائع نہ کریا کرو, انہوں صحیح طریقے نال سنیا کرو, سمجھیا کرو, پھر کوشش کریا کرو انہاں ذات انہاں ہستیاں تے جیڑے طور طریقے سن زندگی سن اونج دی زندگی اللہ اپنان دی توفیق نصیب فرمائے. سنن دی حد تک نہیں رہنا چاہیے, ادھروں سنیا ادھروں کر لیا. جمعے تک جنی دیر تک تے بیٹھے نے خطیب دے سامنے مولوی صاحب دے سامنے انہی دیر تک تے ٹھیک ہے, تو جدو اٹھ کے گیا پھر اوہی سب کچھ. ہاں جی, اوہی پٹھا بادی, اوہی مرالی والے دیاں گلیاں تے اوہی بندے. کم از کم کچھ جو سنو لے کے جاؤ, زیادہ نہیں تے اگلے 8 دن تک تواڈے تے اثر رہنا چاہیے. اور میں یہ اثر نہیں دیکھ رہا. اگر اثر ہوندا تے ہن ماشاءاللہ مسجداں دے یہ حال نہیں سی ہوندے. کیا جڑے احباب آئے نے صرف اے نے محلہ دے اندر رہنے والے؟ سوچن والی گل ہے نا, پریشان کون بات ہے. اللہ قوم نو چشم بصیرت عطا فرمائے, ہدایت نصیب فرمائے. تو میں عرض کر رہا سا کہ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ اس خاندان تے خانوادے دے بچے نے, گھر والے نے, جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن عمر نے. تے عبداللہ بن عمر کون نے؟ حضرت عمر دے بیٹے نے. اور حضرت عمر کون نے؟ میں قربان جاواں اے عمر اوے حضرت عمر زمین تے رائے پیش کر دینے تے رب عرش تے بہ کے قرآن بنا کے بھیج دیندہ ہے مصطفیٰ. اے او ذات ہستی ہے تے اے اونا دے خانوادے وچوں نے. حضرت سالم رحمت اللہ علیہ, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جنہ نے میرے صحابہ نو ویکھیا ہے اللہ نے اونا تے بھی جہنم نو حرام فرما دیتا ہے. اور میں آج تفسیر دے اندر پڑھ رہا سا کہ حضرت سالم بچیاں دیاں شکلاں ماپیاں نال کدی کدی مل جاندیاں نے, ملدیاں جلدیاں ہوندیاں نے. تے حضرت سالم دی شکل اپنے باپ عبداللہ بن عمر نال ملدی جلدی سی. اور عبداللہ بن عمر دی شکل, اور بھی بچے سن حضرت عمر دے, لیکن انہاں ساریاں وچوں حضرت عبداللہ بن عمر دی شکل حضرت عمر نال اپنے ابو جان نال رل دی سی. پتہ کی چلیا کہ حضرت سالم دی جے شکل اپنے ابو عبداللہ بن عمر نال ملدی جلدی سی, تے ظاہر ہے پھر حضرت سالم دی شکل اپنے دادے نال بھی ملدی سی. بچیاں دیاں شکلاں ملدیاں جلدیاں. مثال دے طور تے ساڈے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ, دعا کرو جس مقام تے لیٹے نے اللہ
کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ انہاں دے بچے نے ابتسام صاحب نے، ہشام صاحب نے، لیکن انہاں وچوں معتصم الہی غالباً انہاں دا نام ہے، انہاں دی شکل اپنے ابو جان نال ملدی ہے۔ اسی طرح انہاں دی شکل اپنے ابو جان نال ملدی ہے، تے ابو جان دی شکل عبداللہ بن عمر دی شکل اپنے ابو جان عمر نال ملدی ہے۔ تے معلوم ہویا کہ حضرت سالم دی شکل پھر اپنے دادے نال بھی ملدی ہے۔ جس طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق آیا کہ انہاں دی چال ڈال، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے مصطفیٰ جیسا سی۔ اور پھر انہاں دا جڑا بیٹا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی، انہاں دی مشابت اپنے نانا جان دے نال سی، یعنی شکلاں دا مل جانا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی اس خان وعدے وچوں نے، اے او ذات ہے، او ہستی نے۔ نبی علیہ السلام معراج تو واپس آئے نا، تو آپ نے ذکر کیتا انبیاء دا صحابہ وچ، جس طرح تواڈے ذکر ہو رہا ہے ماشاءاللہ بڑے شوق نال سن رہے ہو۔ صحابہ دے اندر ذکر کیتا، فرمایا میں فلاں نو مل کے آیا، فلاں انبیاء نو، فلاں نبی نو، فلاں نو ملیا، جنہاں وچوں جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی سن، انہاں نال بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی شکل پتہ کس طرح دی سی؟ تے صحابہ ماشاءاللہ نبی سنا رہے ہون، صحابہ کیویں نہ صحیح کر کے سنن، بڑی دل جمی نال سن رہے نے۔ تے آپ فرماندے نے کہ انہاں دی شکل جے انہاں نو دیکھنا ہے تے محمد نو دیکھ لو، یعنی انہاں دی شکل میرے نال ملدی جلدی سی۔ نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، معلوم ہویا کہ یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی شان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حضرت سالم کون نے؟ مدینے دے اندر، یہ بڑی علمی بات ہے، توجہ نال سننا ہے۔ مدینے دے اندر 7 فقیہ نے، 7 لوگ نے، 7 فقیہ نے، یعنی بہت بڑا علم رکھن والے، قرآن دا تفسیر، قرآن دی تفسیر، حدیث دی تفسیر، اور انہاں دی بات چل دی ہے، انہاں دی گل بات ہوندی ہے، بات چل دی ہے۔ انہاں بہت بڑے بڑے 7 فقیہاں وچوں انہاں دا بھی ایک نام سی، لیکن جلدی کیتیاں قرآن دی، بلکہ قرآن دی تفسیر نہیں سی بیان کرتے، قرآن دی تفسیر نہیں سی بیان کرتے، حالانکہ بہت بڑے فقیہ سن، لیکن قرآن دی تفسیر نہیں بیان کرتے۔ ساڈے تے ماشاءاللہ اب فیس بکیاں ہی نہیں مان ہے، اے بڑے مفسر بن جاندے نے، فیس بک تے بہ کے بڑے مفسر بن جاندے نے۔ او گل کرن گے، او گلاں سنن گے، سنان گے، کہن گے کہ ساڈے نال دا ہے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی بات کہی اور میری طرف منسوب کر دیتی حالانکہ میں کہی نہیں، تو فرمایا انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنایا ہے۔ تے ہون کی کرتے ہیں؟ اتنے لکھتے ہیں تحریر فیس بک دے، اور سانوں بھی وقت پایا ہوتا ہے۔ حضرت میں فیس بک تے پڑھیا ہے، فیس بک تے حدیث لکھی سی، حضرت اے فیس بک تے فلاں بندہ اے گل کہہ رہا سی، تہاڈا کی خیال ہے؟ میں کہ ہن ساڈا خیال تے تاں ہوے جے ساڈا دین ہوے تے خیال تے اللہ دے رسول دا ہی ہے نا۔ انہاں جناب سانوں جی وقت پایا ہوتا ہے، تے او فیس بک یہ مفسر قرآن بنے نے۔ اے مفسر قرآن ہو کے بھی
قرآن دی تفسیر نہیں بیان کرتے، کیوں کہ کتے شاید میرے کو غلطی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ایسا بن جائے کہ میں قیامت والے دن باز پولیس ہوئے تے ایتھے جناب لکھ کے تے تھلے لکھ دیندے نے الحدیث، پاویں او دا تعلق دور دور تو بھی نہ ہوئے کسی بات نہ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا گل کر کے میری طرف منسوب کردا ہے او دا ٹھکانہ کی ہے؟ جہنم میں۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں فیس بکیاں تو انہاں مفسراں تو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اور علماء بھی او ہونے چاہیے نے جڑے حق سچ قرآن و سنت ہی بیان کرن، وگرنہ ہن تے چل سو چل ہو رہی ہے، اللہ دی قسم بڑا معاشرہ پتہ نہیں کدھر ٹر پیا ہے، بہت عجیب معاملہ ہے۔ دعا کرو اللہ قوم نو چشم بصیرت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدٌ مِّنَ النَّارِ، جنہاں نے گل کر کے میری طرف منسوب کیتی تے میں کیتی نہیں، تے فرمایا انہیں اپنا ٹھکانہ من النار جہنم وچ بنایا ہے۔ یہ ایویں نہیں بندہ گل کر کے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی دی بات ہے، نبی دی بات، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ قوم نے چشم بصیرت عطا فرمائے۔ فرمایا سالم اونا 7 فقیہاں وچوں لیکن کدی تفسیر قرآن دی تفسیر نہیں سی بیان کرتے، صرف اس واسطے کہ کتے میرے کو غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اے بیٹے عبداللہ بن عمر دے نے تے دعا کریا کرو اولاداں نیک ہون تے انہاں واسطے ماپیاں نو دعاواں کردیاں رہنا چاہیے۔ کیوں جی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ماپیاں نو اولاداں واسطے دعاواں کردیاں رہنا چاہیے، اور خاص کر انہاں بچیاں واسطے جڑے 4 جی بیٹھے ہون تے انہاں دے وچ ماپیاں دی عزت دا خیال رکھن، انہاں دے واسطے دعاواں کردے رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کون نے؟ اے بچے نے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے تے آپ نے اپنے جید صحابہ نے، جلیل القدر صحابہ بیٹھے نے، بڑے بڑے عمر رسیدہ صحابہ نے، آپ دی خدمت دے اندر بیٹھے نے تے آپ نے ایک سوال کیتا ہے۔ انہاں وچ اے بچہ عبداللہ بن عمر یعنی حضرت سالم رحمت اللہ دے والد اور حضرت عمر رضی اللہ تے بچے بیٹھے ہوئے نے تے سوال کی کیتا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں اے دسو او کیڑا درخت ہے جڑا موسم خزاں دے اندر بھی اپنے پتے نہیں جھاڑدا؟ موسم خزاں آئے نا، بڑے بڑے درخت جڑے نے وہ پتے جھاڑ دیندے نے، سک جاندے نے، تے آپ نے پوچھیا وہ کیڑا درخت ہے جدے پتے موسم خزاں دے اندر بھی نہیں جھڑدے سکدے؟ ہن بڑے بڑے جلیل القدر صحابی نے بیٹھے نے، چپ نے، جواب ہی کوئی نہیں۔ بالآخر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے، آپ فرماندے نے او کھجور دا درخت ہے جڑا موسم خزاں دے اندر بھی اپنے پتے نہ سکاندا ہے نہ جھاڑدا ہے۔ مجلس برخاست ہو جاندی ہے، صحابہ اپنے اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے تے جس وقت حضرت عمر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے انہاں دا بیٹا صاحبزادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نے ابو جان جس وقت مصطفیٰ نے سوال کیتا کہ وہ کیڑا درخت ہے جدے پتے خزاں دے اندر بھی نہیں جھڑدے تے نہ سکدے، تے ابو جان مینوں پتہ لگ گیا سی، مینوں علم سی کہ وہ کھجور دا درخت سی۔ تے حضرت عمر فرماندے نے وہ یار پتر جے اے گل سی تے پھر اوتھے بولے ہیں نا، اوتھے بول کے اس مجلس میں بول کے آکھے ہیں تے کم از کم میری عزت وچ بھی اضافہ ہوندا۔ پتہ ہے نا پتر جدوں چنگی گل تے چنگے منصب تے اچھے منصب تے پہنچ جائے تے ماپیاں دے دل او یار عبداللہ یار
تو اوتھے گل کرے ہاں کم از کم مصطفیٰ دی مجلس دے اندر میری عزت ود دی صحابہ دی نظر دے اندر میری عزت مقام بلند ہوندا کہ کی ہے جی جتھے ایڈے ایڈے صحابہ بیٹھے نے تے عمر دے بچے عبداللہ نے اے جناب سوال دا جواب دے دیتا ہے کم از کم میری عزت دے اندر جڑا اضافہ ہوندا باپ دی سوچ اپنی جگہ تے لیکن بچے دی سوچ اپنی جگہ تے ہون تے آندے نے پیو نو کی پتہ ہے انہیں دے ہمیں ٹائم گزار اینو کسے گل دا کی پتہ ہے انہیں تے پرانا زمانہ گزاریا ہے پرانا وقت گزارے نے لیکن او ویکھ لو ماپے تے او ویکھ لو اولاداں باپ دی بات اپنی جگہ تے بچہ بولیا تے آندے نے ابا جان میں اس وجہ تو نہیں بولیا کہ اگر میں بول کے جواب دیندا تے صحابہ نے آکھنا سی ویکھو پیو نو نہیں پتا تے پتر نے دس دیتا ہے تے تہاڈی عزت وچ فرق آنا سی کیوں کہ تسی باپ ہو میں اس واسطے نہیں دسیا تے انج دیاں اولاداں نیک ہون تے انہاں واسطے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس بچے دا اے بچہ ہے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر تے حضرت سالم کون نے سبحان اللہ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ انہاں وچوں نے کہ جنہاں دی بات وقت دا گورنر تے وقت دا حکمران بھی مندا ہے کدے کدے انج بھی ہوندا ہے کہ حکمرانیاں کسے کول نے عہدہ کسے کول ہے لیکن مشورہ کسے کولوں لے رہا ہے وقت دے جڑے حکمران نے وقت دا گورنر ہے حضرت سالم کولوں مشورہ لے کے حضرت سالم کولوں پوچھ کے تے فیصلہ سنایا کردا ہے اے حضرت سالم نے جنہاں نو اللہ دی ذات نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے اللہ اکبر تے ایک کون نے انہاں دی میں عزت شان تے عظمت شناخت نو بیان فرماواں میں قربان جاواں حضرت عمر دے دور دے اندر صحابہ اکرام نے شاہ ایران تک حکومتاں کیتیاں نے تے پہنچے نے شاہ ایران دے ملک دے سونا چاندی دولت لیا کے عمر دے قدماں وچ ڈھیر کر دیتا ہے تے انہاں دے اندر ہی شاہ ایران دی بیٹی بھی قید ہو کے آ جاندی ہے مدینے دے اندر تے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شاہ ایران دی بیٹی دا نکاح اپنے پتر عبداللہ بن عمر نال کر دیتا ہے تے عبداللہ بن عمر نو اللہ نے پھر اے دے وچوں حضرت سالم عطا فرمائے نے یعنی اے او وعدہ ہے خاندان ہے جنہ داتا اللہ کڑیاں اس طرح مل رہیاں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالی حضرت سالم رحمت اللہ علیہ اے اونا دے اندروں نے حضرت سالم اونے جنہ دی مدینے دے اندر گل بات ہے تے گورنر بھی پوچھ دس کے چلیا کردا ہے مشورہ کردا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے دا گورنر عبد الرحمن بن زحاک نامی گورنر بن جاندہ ہے اور اس مدینے دے اندر ایک فاطمہ نامی عورت ہے اور بیٹی کی دیئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیئے میرے مالک دیاں مرضیاں نے اجے جوانی دا عالم ہے تے خامد دنیا تو چلا جاندہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے فاطمہ آندی ہے کہ میں اپنے بچیاں دی پرورش کرنی ہے تے اگے نکاح نہیں کرنا جس وقت
عبد الرحمن بن ابن زہاک گورنر بنیا، انہیں پیغام بھیجیا ہے فاطمہ دے کل، فاطمہ نو نکاح پیغام نکاح بھیجیا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہنا، چونکہ فاطمہ نے یہ گل ٹھان لئی ہے کہ میں نکاح نہیں کرنا بلکہ بچیاں دی پرورش کرنی ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جیڑی عورت او دا خامد فوت ہو جائے اور اپنے بچیاں دی پرورش دی خاطر، تعلیم و تربیت دی خاطر اگے نکاح نہیں کرتی، انہوں میں محمد جنت دی ضمانت دینا۔ حالانکہ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑی بچیاں دی خاطر نکاح نہیں کرتی انہوں میں انہوں نے کہا میں نکاح نہیں کرنا۔ ابن زہاک نے پیغام نکاح بھیجیا ہے، فرمایا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری دفعہ پھر بھیجیا ہے، فرمایا انکار کر دیتا ہے۔ تیسری دفعہ بھیجیا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ ہن چونکہ گورنر سی تے پتہ ہے نا، جدوں اللہ کسی نو عہدہ دے دے، طاقت دے دے، لیڈری دے دے، پھر ذہن وچ فتور تے آکڑاں آ جاندیاں نے۔ خدا دی قسم ہے یہ میرا نہیں تجربہ بلکہ تہاڈا بھی ہوئے گا۔ گورنمنٹ ہاسپٹل دے اندر وہ جڑا ڈاکٹر بیٹھا ہوندا ہے نا، وہ دے اگے جڑا کمرے تے دروازے تے وہ کی انہوں آندے دربان کھڑا ہوندا ہے، آواز دین والا پرچی وے کے بعد فلانا مریض حاضر ہوئے، فلانا مریض دی واری ہے۔ اللہ دی قسم ہے وہی نہیں مانا ہے، وہ گل ہی نہیں سندا، اندے نال گل کہ وہ گل سنن نو تیار نہیں۔ چونکہ گورنر سی انہیں دھمکی لائی، انہیں آکھیا اگر تو نکاح نہیں کریں گی تے تیرے بیٹے نو میں کسے جرم وچ پھنسا کے سزا دلا دیاں گا۔ بڑی پریشانیاں بڑیاں۔ فاطمہ نے حضرت سالم نال مشورہ فرمایا کہ سالم اے معاملہ ہے تے منو وقت دا گورنر پریشان کر رہا ہے۔ حضرت سالم نے مشورہ دیتا، فرمایا تسی انج کرو، اے شکایت وقت دے خلیفے تک پہنچا دیو۔ تے حضرت فاطمہ اے جناب وقت دے خلیفے تک پیغام پہنچا دیندیاں نے کہ انج منو ابن زہاک پریشان کر رہا ہے تے منو دھمکیاں دے رہا ہے۔ قاصد رکا لے کے دمشق دے اندر پہنچ جاندا ہے، ٹر پیندا ہے۔ ادھروں اللہ دیاں کرنیاں کہ وقت دے خلیفے نے مدینے دے خزانچی نو آرڈر جاری کیتا کہ سارا رجسٹر وغیرہ لے کے مال دا حساب وغیرہ تے میرے کول پہنچو، آ کے مینوں حساب دیو، بیت المال دا فلاں فلاں مینوں حساب دیو آ کے۔ جس ویلے یہ تیاری کر کے نکلن لگا تے جاندیاں حضرت فاطمہ بی بی فاطمہ دے گھر بھی چلے گئے تے کہن لگا میں چلا واں وقت دے خلیفے کول کوئی شکایت کوئی بات کوئی پہنچانی ہے تے مینوں دسو، میں ہن اے دی جانے بلا کہ شکایت بھی وقت دے گورنر دی ہونی ہے، لیکن دعا کریا کرو اللہ سانو استقامت عطا فرمائے۔ اسی تے جناب اے آدھے نے اللہ نہیں فلانے دی شکایت نہیں کرنی۔ انہاں آکھیا کہ گل اے کہ اے جڑا پیغام ہے جا کے دینا کہ فاطمہ کہندی ہے ابن زہاک پریشان کر رہا ہے، اے گلاں تے دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہیں آکھیا گل پی گئی بیماری، میں جاندا ہے میں ادھر آ گیا، خیر پریشان ٹر پیا۔ ہن پہنچ گیا، جا کے گل بات دسی، حساب کتاب دیتا تے دل وچ خیال ہے کہ فاطمہ نے بھی سنیا دیتا، ہن کواں نہ کواں، جے کواں سناواں تے ابن زہاک جڑا ہے انہوں پتہ چلے گا تے او میرے خلاف وقت دا گورنر ہے، تے جے نہ کواں تے پھر بھی اے سوچ وچ تے ادھروں قاصد بھی پہنچ جاندا ہے تے آ کے انج کر کے روکا دیتا تے روکا پیش کیتا، روکا کھولیا تے پڑھیا تے پڑھ کے تے کی آندے نے پتہ چلیا کہ ابن زہاک پریشان کر رہا ہے۔ فی الفور ایک طائف دا آدمی ہے تے او دے متعلق خط جاری کیتا ہے، پروانہ جاری کیتا ہے۔ فرمایا جاؤ انہوں جا کے کہو کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے تے جا کے انہوں برخاست کر دیتا جائے،
اینوں سیٹ تو لا دیتا جائے تے وقت دا مدینے دا گورنر بن جا۔ عبد الواحد بن بشیر دے متعلق اے پیغام نامہ جاری ہو جاندہ ہے تے فرمایا جدو پہنچے نا تے او دا سنبھال دیا ہی ابن زحاق نو او دردناک سزا دینی ہے کہ جدیاں خبراں میرے تک بھی پہنچن اے دی جرت کیویں ہوئی ہے آل رسول نو تنگ کرن دی، اے دی جرت کیویں ہوئی ہے کہ خانوادہ رسول دی عورت نو تنگ کرن دی تے نالے اس واسطے آکھیا کڑی سزا دینی ہے۔ کیوں کہ حضرت سالم موجود نے تے انہیں میرے حضرت سالم دی گل بھی نہیں مننی، حالانکہ حضرت سالم کو گورنر نہیں، کوئی عہدہ نہیں، لیکن فرمایا انہیں میری گل انہیں اے دی گل نہیں مننی، لہذا انہوں کڑی تو کڑی سزا دیتی جائے۔ اللہ اکبر، اے او حضرت سالم نے، میں گل مختصر کراں، حضرت کڑی بول گئی ہے نا دی چپ کر جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت سالم او نے ایک دن بیت اللہ دے سین وچ بیٹھے ہوئے نے، بیت اللہ دے سین وچ بیٹھے نے تے رب دا قرآن پڑھ رہے نے، اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے۔ بلکہ ایک دن حجاج بن یوسف دے دربار دے اندر پہنچ دینے کسے کام واسے تے حجاج بن یوسف دا پتہ ہے نا تاریخ گواہ بڑا ظالم بادشاہ سی، بڑے بڑے ظالمہ بھی چوئے دا نام سی۔ حجاج بن یوسف دے دربار دے اندر پہنچیا حضرت سالم کسے اپنے کام واسے، انہیں دے اندر کچھ قیدی آ گئے تے قیدی آئے نے، بیڑیاں پہیاں نے، ہتھ کڑیاں لگیاں نے تے حجاج بن یوسف دے دربار دے اندر پہنچ گئے۔ حجاج بن یوسف نے تلوار پکڑی ہے تے حضرت سالم نو پکڑا دیتی ہے تے فرمایا کہ اے تلوار ہے اے دا سر قلم کر دے۔ حجاج بن یوسف اٹھتے نے تلوار لے کے تے او دے کول جاندے نے تے انہوں سوال کرتے نے، اینوں آندے نے نیکی، دعا کرو اللہ سانو بھی نیکی کرن دی توفیق نصیب، اینوں آندے نے نیکی۔ کول گئے تلوار پھڑی ہے تے جاندیاں سوال کرتے نے، آندے نے تو مسلمان ہے کہ نہیں؟ تے آندہ میں ہے تے مسلمان، اب تینوں کی ہے، تو اپنا کام کر جس کام لئی آیا ہے۔ پتہ نہ قیدی وہ تے آندے نے مرے تے گئی ہاں، موت تے آنی آنی، انہیں آکھا تینوں اس گل نال کی لگے، تو جڑے کام آیا ہے جڑے تیری ڈیوٹی لگی ہے پوری کر، ہے میں مسلمان ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تے اگلا سوال کر دینے، آندے نے اے دس اج فجر دی نماز پڑھی آ کے نہیں؟ ہن کی کریے جے اسی بیان نہ کریے تے پھر ساڈے بھی امام تے خطیب بنن دا کوئی فائدہ ہے؟ تسی نوٹ دیندے رہو میں نوٹ گندا رہا، بس یہی کام کریے۔ اے دنیا ایتھے ہی رہ جانی ہے، دنیا وما فیہا ہے۔ باپ نے زندگی گزاری ہے تے دنیا والی توجہ دیتی تے انشاءاللہ اسی بھی او دے ہی تخم، دنیا نہیں ویکھنی۔ جد تک جسم دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، کلمہ توحید بیان ہوندا رہے گا اور حق بیان ہوندا رہے گا۔ کوئی دیوے نہ دیوے، کوئی خیال کرے نہ کرے، کوئی خلاف ہووے نہ ہووے، لیکن حق بات کہن تو باز آنا۔ فرمایا فجر دی نماز پڑھی آ؟ اے ہاں پڑھیے۔ اے بھی کوئی گل پوچھن والی ہے؟ جواب قیدی کی دیندا ہے؟ آندا ہے اے بھی کوئی گل پوچھن والی ہے، ہوواں مسلمان تے نماز فجر نہ پڑھا تے اسی ساریاں ہی نہ پڑھیے تے پھر بھی بولو نہیں بولنے۔ وہ کتے میں بھول کے تے نہیں آ گیا کہ اس مسئلے کے اتنے مسلمان نہیں تے میں انہاں نوں باز پیا کرنا، وہ کی اسی مسلمان تے نماز کوئی نہیں۔ آندا ہے کہ فجر دی نماز اے بھی کوئی گل پوچھن والی ہے، ہوواں بھی مسلمان تے فجر دی نماز، اور گل کیڑی کیڑی کراں، کیڑے کیڑے پاسے جاواں، ٹائم ہی نہیں کوئی نہیں ہوندا، کی کریے؟
زندہ مثال ہے، زندہ جاؤ پوچھ لیا جے اجے وہ عالم دین موجود نے۔ مولانا سید سبطین شاہ نقوی جان دیو؟ یار بولو تو صحیح کی ہو گیا، وہ جان دیو کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑا جڑا نہیں جاندا۔ سید سبطین شاہ نقوی آندے نے میں ابتدا دے خطابت سنبھالی جی میں اسی بھی ہاں جی، تے آندے نے مینوں کسے نے سدیا کہ حضرت تساں نا میرے باپ دا جنازہ پڑھانا ہے۔ میں موٹر سائیکل نو کک ماری، ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل سے ٹل پیا۔ میں گیا تے آندے نے میں زندہ اجے بھی تسی پوچھ سکتے ہو، ایک دور دی بات ہی کوئی نہیں۔ آندے نے میں نماز جنازے واسطے کھڑا ہویا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس اگے گل ہی کوئی نہیں۔ ہن ایمان نال دسو بچے نو سورہ فاتحہ آندی ہے تے ہووے عالم دین، آندے نے اے لفظ پڑھا تے اگے بولے ہی نہ جائے، پیچھے لکمے تے میرے پیچھے بھی عالم دین ہے، لکمے تے لکمے بس بولے ہی نہ جائے، آئے ہی کوئی نہ، زبان تے چڑھے ہی کوئی نہ۔ اخیر آندے نے میں پیچھے ہو گیا، میں آخیا میرے کول تے نہیں پڑھیا جاندہ، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، مینوں آندی نہیں اگوں کی ہے، اس طرح کرو تسی اگے ہو، بہت بڑے عالم دین میں انہوں نے اگے کر۔ آندے انہاں بھی جنازہ شروع کیتا تے اے چند کلمے پڑھے تے اگوں او بھی چپ، حتیٰ کہ اسی پیچھے ہو گئے، کسی عام بندے نے جنازہ پڑھایا تے دفنا دیتا۔ میں آکھیا یار پتہ تے کریے مسئلہ ماجرا کی ہے، جدوں میں تحقیق کیتی پتہ چلیا اس بدبخت نے کدی نماز ہی نہیں سی پڑھی۔ اور ڈل جیا کرو کتے ساڈے تے بھی انج دا موقع تے وقت نہ آ جائے، کی پتہ ہے کتے انج دا موقع تے وقت نہ آ جائے، ساڈے بھی جنازیاں تے اے حال ہو جائے تے شرمندگی دا سامنا کرنا پئے۔ قرآن کی آندا ہے؟ فرمایا فیہا احقابا لابسین فیہا احقابا، جڑا بے نماز ہے اللہ انہوں جہنم دے اندر چند حکمے، چند ایک تو ود نو کیا جاندہ ہے، چند وچ دو تو شمار شروع ہو جاندہ ہے، وہ چند وچ دو بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتا ہے، 2000 بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا انہوں چند حکمے عذاب دے ہونگے، تے مفسرین نے دی تشریح کر کے حساب لگا کے انہاں کہا ایک حکمہ 80,000 سال دا ہوئے گا، ایک حکمہ تے چند حکمے پتہ نہیں، تے منٹ ایک بندے نو گھوتا آ جائے پانی وچ تے کی ماجرا ہوندا ہے، تے جہنم دی اگ وچ آنا ہے۔ اور میرے بھائیو میرے ویرو وقت نال پہنچیا کرو، نمازاں پڑھیا کرو، وقت نال پہنچیا کرو، خدا دا نا جے، خدا دا واسطہ جے۔ میں کدی تواڈے کولو نہ منگیا ہے نہ انشاءاللہ منگاں گا، اللہ دے دتا ہویا بہت کچھ ہے، کدی بھی تواڈے کولے اس چیز دا مطالبہ نہیں ہوئے گا، لیکن ضرور اس چیز دا مطالبہ ہوئے گا کہ کم از کم نمازی بن جاؤ، خود بھی آؤ، بچیاں نو بھی لے کے آؤ۔ ایڈیاں سزاواں نے میں اگر اے تے ہی لگا دیاں کئی جمعے تے مینوں بڑا وقت درکار ہے۔ 80 سال دا ایک حکمہ تے 80,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، کدی سوچیا تے کل ایک نماز چھڈن والے چند حکمے عذاب دے، ایک حکمہ 80 سال دا تے ایک دن 80,000 سال دا ہے، تے کنے حکمے ہون گے؟ نہ اس طرح کرے جی اے بھی گل پوچھن والی ہے۔ فرمایا فجر دی نماز بھی پڑھیے تے الحمدللہ مسلمان بھی آ۔ واپس آ گئے، حجاج بن یوسف تا دربار ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے، واپس آ گئے تے تلوار سٹ دیتی ہے، تے آندے نے وہ تلوار سٹی ہے، آرڈر تنوں میں کی دیتا ہے۔ فرمایا سن وے بادشاہ، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لیندا ہے اللہ دے او حفظ و امان وچ آ جاندا ہے۔
اس واسطے تیرا آرڈر جاندا ہے تے جائے، میرے مصطفیٰ دا فرمان نہیں میں دی خلافت تے مخالفت کر سکدا۔ میرے مصطفیٰ دا یہ فرمان ہے، جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندہ ہے اللہ انہوں شام تک اپنی حفاظت وچ کر لیندہ ہے۔ یہ تے رب دی حفاظت وچ ہے تے میں مصطفیٰ دی حدیث دی مخالفت نہیں کر سکتا۔ باپ نو پتہ چلیا کہ آج تیرے پتر سالم نے انج حجاج نال بھی جناب متھا لا لیا، تے باپ نے تھاپڑی دیتی تے برکت دی دعا دیتی، اللہ انہوں ہور عزت عطا فرما دے۔ دعائے اللہ کو جو کیا سنیا اللہ او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جتے اجے واقعات موجود نے، اللہ پاک انہاں ہستیاں دا ذکر خیر سن کے اللہ سانو کم از کم انج دے بنن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سانو سارے انو پکا سچا 5 وقت دا نمازی بنائے، مسجد آباد کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی جناب دنیا دی بات نہیں، دین دی گل ہے نا، کم از کم اے تے ہوئے کہ قیامت والے دن جائیے تو شرمندگی نہ محسوس ہوئے، کم از کم قیامت والے دن جائیے اللہ دے دربار وچ تے کھڑے ہونا ہے نا، سا دا حساب دینا پینا ہے، تے کی جا کے جواب دیاں گے۔ اس واسطے اگر کسے موقع تے کسے طریقے نال کسے انداز نال کوئی بیان ہوئے کوئی گل ہوئے انہوں دل تے نہیں لانا، اس واسطے تہاڈی اصلاح واسطے ہی کیتا جاندا ہے، تے جے لاؤ گے بھی تے تاویں اس فقیر نو کوئی بولو کوئی پریشانی تے فرق نہیں پے گا انشاءاللہ۔ اور جیڑا میں بیان کر رہا تہاڈی اصلاح واسطے فائدے واسطے، تے جے نہ سمجھو گے تو کوئی فرق، دشمن ساری جناب لوگ ہو جان، عوام دشمن مخالف ہو جائے، لیکن گل ہوے مصطفیٰ تے رب مخالف نہ ہوئے۔ اللہ دے کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، پکا سچا 5 وقت دا نمازی بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واقعی۔